پستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی ہور نے خریدی، کبھی سالوں نے دیکھی، واہ خدا بندہ تیری جنت بہت ہی سستی نظر آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایک نعبد و ایک نستعین، الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومتنا القرآن، بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال، الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام الابیہ، السیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میرے مالک بانی مجلس کی یہ محنت، حاضرین کی یہ شرکت، اس ذکر کا حقیقی وارث اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب اس ذکر میں آئے ہیں، میرا مالک ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بانیان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ مالک کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ یہ ایام، یہ دن مخصوص ہیں اس باعزت شہزادی کے نام کے ساتھ جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ دن مخصوص ہیں اس باعزت شہزادی کے نام کے ساتھ جس کی وجہ سے آج تک نسل رسول زندہ ہے۔ لہذا میں کوشش کروں گا میں جتنی دیر تک ممبر کے مصلی پہ ہوں میں اس آقا زادی کی مدحت میں چند لفظ کہہ سکوں جس کی تعریف کرنا بشری تقاضے سے باہر ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہو کے بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ انسان نہیں بتا سکتا کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ مجھے یقیناً آپ کے چہروں کی آمادگی بتا رہی ہے کہ عقیدت کس حد تک آپ کے چہروں پہ نمایاں ہے۔ میں لفظ کہنا چاہوں گا کہ زمانہ ابھی زہرا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی تک فضا سمجھ میں نہیں ہے۔ جو بول سکے وہ زحمت ہے۔ ابھی تک فضا سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تک ان کی دہلیز پہ بیٹھنے والی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی جناب فضا کا نام لیتے ہوئے میں نے لفظ کنیز کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے۔ جب مالکوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ لوگوں کے لیے یہ لفظ آسان ہوگا، میرے لیے زبان سے نکالنا مشکل ہے۔ میں اس بی بی کے لیے لفظ کنیز سے جی کہوں جسے حسین ماں کہتا ہوں، جسے حسن اماں کہتا ہوں۔ مجھے زمانے میں کوئی باعزت مستور فضا کے مقابلے پہ بھی کھڑی نظر نہیں آ رہی۔ جناب فضا کی عزت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، لوگ کہتے ہیں حبش میں رہتی تھی، عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی تھی۔
یار کہاں رہتی تھی جناب فضا؟ کون پائے گا جناب فضا کی شان کو؟ کون سمجھے کہ فضا کس بلندی کا نام ہے؟ ایک دن جناب سلمان نے دہلیز میں آ کے کہا تھا، شہزادی فضا تھے، کہ فضا جب بھی میں دروازے پہ آتا ہوں تیرے لہجے میں روب ہوتا ہے، بتا وہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو تیرے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے؟ تو بھی نوکری کرتی ہے، میں بھی غلامی کرتا ہوں، تجھے اماں کہتے ہیں، مجھے نانا کہتے ہیں، کوئی ایسی فضیلت ہے جو تیرے پاس اور میرے پاس نہیں ہے؟ اب مجھے اگلی سطر سے پتا چل جائے گا کون کون بندہ موضوع کس حد تک سنے گا۔ جتنا کہنا تھا فضا مسکرا کے کہتی، سلمان بھائی زندگی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کا نہ سوچنا، رہ گئی فضیلت پہ فخر کرنے کی بات، تو کیا یہ فضیلت فضا کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اس چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کی اس کے سوا کر ہی کوئی نہیں؟ بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت، میں اس چہرے کی کارگاہ ہوں، میں اس چہرے کی کارگاہ ہوں جس کا اس کے سوا کون کارگاہ ہے؟ سلمان تجھے کیا پتا، میں رخ زہرا کی کارگاہ ہوں۔ میں نے جو جملہ کہا اگر اسی پہ بات ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اسی پہ 1 گھنٹہ گزر سکتا ہے، کہ زمانے کو بھی یہی نہیں پتا کہ فضا کی معرفت کیا ہے۔ اہل علم تشریف فرمائیں، لیں بات اگر یہاں پہ آئی ہے تو میں یہیں پہ ایک دعویٰ کروں گا اور اسی دعوے پہ پھر دلیل دوں۔ لوگ جنت میں جانے کے لیے ترستے ہیں، فضا جنت کے مکینوں میں سے نہیں، جنت کے مالکوں میں سے ہے۔ جو خاموش بیٹھے وہ تو سلی رکھے، میں نے دعویٰ کیا میں دلیل دوں۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ شاید فضا جنت میں جانے والوں میں ہے، فضا لے کے جانے والوں میں ہے۔ کیا اتنی آسانی سے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے بول کے بتائیں مظفر گر، کیا اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت کی ملکیت؟ خدا نے کسی نبی کو بھی جنت کا مالک نہیں بنایا۔ یہ ملکیت آئی ہے زہرا کے بیٹوں کے پاس، سرداری ہے جنت کی حسن حسین کے پاس۔ مظفر گر میں کسی نے 5 مرلے بھی جگہ لینی ہو، پہلے یہ پتا کرتا ہے مالک کون ہے۔ جگہ کا سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے۔ ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے۔ جنت کی ملکیت ہے اگر آل محمد کے علاوہ کسی بھی گھر میں، ہمیں کوئی ایک نام ایسا بتا کہ یہ جنت کے مالک ہے۔ اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں 10 صحابہ کے نام لکھے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں، 10 مبشرہ کہتے ہیں جنہیں بشارت دی ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں جنت میں جانے کی ضمانت دی تھی۔ لکھ دیے انہوں نے اپنی کتابوں میں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ تو نہیں، لیکن یہاں پہ میں عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا۔ مسجد کے محراب پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام، دیواروں پہ لکھ دیے ان صحابہ کے نام، کہ ہمارے پاس 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ مجمع میں ایک میرا سنی بھائی بیٹھا ہو تو میں مہمان بن کے منت کر کے پوچھنا چاہوں گا، اگر ان 10 صحابہ کو نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دے دی تھی تو انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے آ کے کہہ رہے تھے، لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں، لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، جسے نانے نے جنت دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی نے جنت دے دی تھی۔ کیوں لکھوائی پھر حسن حسین سے؟ مالک حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا۔ صحابی نے بھی جنت میں جانے کے لیے رسید لکھوائی ہے تو حسن حسین سے، کیونکہ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے۔ بخشش کی امید رکھنی ہے تو پھر صرف آل محمد ہے۔ ایک بھی اللہ کی کائنات میں مجھے نام ایسا دکھاؤ
جسے اللہ نے اختیار دیا ہو کہ میرے فیصلوں میں تمہیں ترمیم کی اجازت ہے. اگر ذہنوں کی زمین زرخیز ہو تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کرتا ہے عدل، 14 کرتے ہیں فضل. نہیں 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 نہیں، جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں سماعتوں کو لے کے جانا. اللہ کا کام ہے عدل کرنا، 14 کا کام ہے فضل کرنا. عدل اور فضل اگر میں ایک جملے میں سمجھاؤں، عدل کسے کہتے ہیں؟ جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل ہے، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. یہ فضل ہے جو قریب بیٹھے سر نہ ہلانا، زبان کو ذکر کی امانت سمجھتے ہو تو زبان کو حرکت دینا. اللہ عدل کرتا ہے، 14 فضل کرتے ہیں. راہب آیا تھا نبی سے بیٹے مانگنے، عدل نے کہا نہیں ہے. حسین نے ہاتھ پکڑ کے بتا دیا جسے عدل 1 نہ دے اسے فضل 7 دے دیتا. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. آل محمد کے پاس اختیار ہے فضل کا، جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل، نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. اسے فضل کہتے. چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا غریب ہوں، کوئی امداد کیجئے، کیا میں امیر ہو سکتا ہوں؟ چوتھے امام نے دیکھے فرمایا تیرے مقدر میں رزق نہیں. روتا ہوا جان لگا. امام نے کہا واپس آ. واپس آئے. امام نے فرمایا میرے ہاتھ دھلوا. اس نے پانی کا برتن لیا، حجت کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. اب جب دیکھا نیچے پانی کے چھینٹے نہیں، زمرد، ہیرے، یاقوت، جواہر گر رہے تھے، اتنا خزانہ دیکھے امام کی آنکھوں میں. دیکھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے. جلدی سے اکٹھا کر کے لگا. آپ تو کہتے تھے میرے مقدر میں رزق ہی نہیں ہے. فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. یا رسول اللہ علی والے علی والے یا اللہم صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ صلی اللہ. عدل کہہ رہا تھا نہیں، فضل سے دیا. امیر المومنین کا دور حکومت، علی تخت پہ. کتنا بہترین دور ہوگا جب علی حاکم تھے. کیا وہ دور ہوگا، کیا وہ زمانہ ہوگا، کیا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے علی کو آنکھوں سے دیکھا تھا. ممبر رسول پہ وارث ممبر رسول تھے. علی ممبر پہ تھے یا دربار سجا ہوا تھا. ایک شخص کی چیخ کی آواز دروازے سے آئی. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص چیختا ہوا دربار میں آیا اور چیخ کیا رہا تھا، یا علی مجھے پاک کر دیجئے. لوگوں نے رو کے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے چوری جیسا گناہ ہو گیا، شرمندگی ہوئی، معافی چاہتا ہوں. علی سے معافی لینے آیا ہوں، جس کے ذہن میں ہو عدل اور ہے، فضل اور. معافی لینے آیا ہوں علی سے. امیر المومنین کے پاس گیا، یا علی مجھے معاف کیجئے، آپ وارث ہیں، شریعت کے مالک ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. ذہن میں رکھنا عدل. اب معافی مانگ رہا ہے علی سے. عدل تقاضا کر رہا ہے کہ انصاف کیا جائے. امیر المومن نے جلاد کو بلایا، اس کی انگلیاں کاٹو. شریعت محمد میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں، انگلیاں کاٹنے کا. کیونکہ جو 7 اعضاء سجدے کے دوران زمین پہ لگانے واجب ہیں ان میں ایک ہاتھ بھی ہے. اگر اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ اللہ فرمائے اس کی انگلیاں کاٹو. جلاد نے تلوار نکالی، انگلیاں کٹ رہی ہیں.
اور وہ علی کا چہرہ دیکھ، نہ چہرے پہ خوف نہ ماتھے پہ پسینہ. لوگ دیکھے تو تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، کہنے لگا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس نے یوسف کو حسن دیا تھا. کوئی تو بیٹھا ہو جو تم سن کے بولتا ہوں. مجھے چہرہ حیدر کرار کی زیارت کرنے دو. آنکھوں میں خوشی کے آنسو، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھا تھا، تیرا شکریہ تو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا. یا علی تیرا شکریہ تو نے مجھے پاک کر دیا. علی کے قصیدے پڑھتے ہوئے دربار سے باہر جانے لگا. علی کی آواز سے واپس بلاؤ، واپس پلٹ کے آیا. یا علی مجھے دوبارہ کیوں بلایا؟ علی نے زمین پہ پڑی ہوئی انگلیاں اٹھائی، اس کے ہاتھ پہ رکھی. علی نے اپنا ہاتھ پھیرا، انگلیاں واپس وجود کے ساتھ آئی. انگلیوں کا دیکھنا، دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگا دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. وہ عدل تھا، یہ فضل ہے. عدل نے کاٹی ہے، فضل نے دی ہے. خدا کرتا ہے عدل، آل محمد سے کرواتا ہے فضل. وہ کیفیتوں میں تبدیل نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں ہے کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہو جائے. وہ عین ذات ہے. عدل کرے گا وہ، فضل کروائے گا ان سے. ہم اپنے گھر کے دروازے پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. فضل کرتے ہیں 14. ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو، بات ایک ہی ہے. اللہ کے فضل ہی کو علی کہتے ہیں. ہم نے گھر کے دروازے پہ لکھا یہ جو گھر بنا ہے یہ عدل سے نہیں بنا، فضل سے بنا. اگر وہ عدل کرتا تو اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہ آتی. اگر وہ عدل کر کے دیتا تو پھر یہ کیسے بنتا؟ یہ بنا ہے تو فضل سے. قیامت والے دن بھی بخشش عدل سے نہیں ہونی. نہ اٹھے میرے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ وہ کہے کہ میرے پاس ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تل جائے گی. قیامت والے دن اگر رکھ دی اس نے اپنے پلڑے میں نعمتیں، اور انسان سے کہا میری نعمتوں کے مقابلے میں اپنی عبادت لے کے آ، تیرے پلے میں کون سی ایسی عبادت جو اس کی نعمت کے ساتھ تلے؟ تیری پوری زندگی کی عبادت اس کی ایک نعمت تول لے گی. اگر اس نے عدل کا ترازو پکڑا تو پھر عبادت کی قیمت کیا لگے گی؟ اس کی ایک سانس، اس کا دیا ہوا وجود کا ایک حصہ تیری ساری زندگی کی عبادت تول دے گا. اس لیے تو خدا نے جب کہا نا میں عدل کروں گا، نبیوں کے بدن بھی کام گئے، امتیں بھی کام گئی. وہ عدل کرے گا تو بخشے گا کسے؟ وہ عدل کرے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ مظفر گڑھ بولے خدا نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا، ہوگا عدل لیکن کرے گا فضل. ہوگا عدل لیکن جسے قیامت والے دن، جسے قیامت والے دن تخت پہ بٹھاؤں گا وہ فضل ہوگا. اس لیے تو فقیر بھی کہہ گیا عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون. بخشش عدل سے نہیں، بخشش ہے فضل سے، نجات ہے فضل سے. سارے دن کی تھکاوٹ اگلے جملے پہ اتارنے لگا ہوں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ اللہ کا عدل ہے. ہمارا علی ولی اللہ کہنا یہ اللہ کا فضل ہے. علی ولی اللہ. یا علی علی ولی اللہ پڑھنا یہ فضل پروردگار ہے. اللہ کے فضل سے منہ نہ موڑنا.
علی کو چھوڑو گے تو اس کا مطلب اللہ کا فضل چھوڑ دیا. فضل چھوڑو گے تو قیامت والے دن بخشش کس سے کروانی ہے؟ قبر میں فیصلہ عدل کا ہوگا، کرسی فضل کی ہوگی. کوئی تو ہو جو موضوع سن کے بولے. جو اللہ نے قیامت میں قبر میں جو سوال رکھے ہیں وہ عدل ہے، لیکن جس کی سرحان کرسی ہے وہ فضل ہے. خدا نے کوثر پہ عدل رکھا ہے، پلانے والا فضل رکھا ہے. قیامت والے دن نفس نفسی کا عالم عدل، لوائے الحمد کا سایہ فضل. جنت عطا کریں گے فضل والے. صرف اللہ کی پوری کائنات میں ایک ہی گھر آل محمد کا ہے. فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہو، صرف فضل ایسا ہے جو واپس لا سکتا ہے. فطرس کو بھی پتا تھا، اس نے پر کاٹے ہیں، عدل ہے. اس نے بھی انتظار حسین کا اس لیے کیا کہ اب عدل سے واپس نہیں ملیں گے، فضل سے واپس ملیں گے. بسم اللہ. جتنے آل محمد کو دیکھ رہے تھے وہ عدل تھا، جو فضا کو سونپ رہے تھے یہ فضل تھا. جنت کے مالکوں میں نام ہے فضا کا. آؤ میں تمہیں قرآن ابھی لے کے آؤ، ابھی جنت کی ملکیت دکھاتے. کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی دکان ہو، کتنے بندوں کے نام ہے کاغذوں سے پتہ چل جاتا ہے. آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں قرآن سے. قرآن نے جنت کی رجسٹری ذکر کیا ہے سورہ دہر میں. خدا کہتا انہوں نے دی تھی میری محبت میں روٹیاں، میں نے قیمت میں دی ہے انہیں جنت. اس کا مطلب اللہ کی جنت تلی ہے روٹیوں میں جو سیدوں کے گھر سے گئی ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں. پہلے دن افطار کا وقت، دروازے پہ دستک. انا مسکین، میں مسکین ہوں. علی نے اپنے حصے کی روٹی، شہزادی نے اپنے حصے کی روٹی، حسن امیر نے اپنے حصے کی روٹی، حسین کریم نے اپنے حصے کی روٹی. 4 روٹیاں آئیں سیدوں کی، 5ویں رکھی فضا نے اپنی. اب تو میں نتیجے کے قریب جا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. 5ویں روٹی رسول کی نہیں، فضا کی تھی. رسول نے روزے رکھوائے تھے، آل نے رکھے، ان میں جناب فضا بھی شامل. دروازے میں آواز آ گئی مسکین ہوں. سیدوں نے روٹیاں دی، فضا نے 4 سیدوں کی لی، نیچے 5ویں اپنی رکھی. دروازے پہ گئی، دیکھے بغیر، پوچھا بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے. روٹی رکھ دی اس کے ہاتھوں پہ. دوسرے دن بالکل پھر افطار کا وقت، دروازے پہ پھر دستک. انا یتیم. 4 پھر سیدوں کی، 5ویں پھر فضا کی. تیسرے دن پھر افطار کا وقت، پھر دستک. انا اسیر، میں قیدی ہوں. ابھی یہ راز کھلے نہیں. بادشاہ حسین کی عزت قسم ابھی ہم آپ کے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں. ابھی یہ راز کھلے ہی نہیں کہ وہ آنے والے کون تھے. اسیر کہتے ہیں قیدی کو. قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں رہے. نہیں 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 نہیں، آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے. قیدی تب تک قیدی ہے جب قید میں رہے. جب آزاد ہو گیا پھر قیدی کیسا؟ اگر تو روٹی جاتی قید خانے کے دروازے پہ، پھر کہتے کوئی قیدی تھا اسے روٹی دی. وہ تو آیا ہے سیدوں کے دروازے پہ، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں؟ اندر والے باہر بعد میں سمجھنا، پہلے ان کے دروازے پہ آنے والے سمجھو.
ان کے دروازے پہ آنے والے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے. مظفرگار والوں، مجھے علی کی عزت کی قسم، میں تو ابھی تک وہ فقیر ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا. کون سا ایسا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی اور وہ انگوٹھی مجھے پھر دوبارہ دکھائی نہیں دی. کسی کتاب نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا کے بکی، کن نسلوں میں چلی گئی، کتنی تجارت ہوئی اس کے ساتھ. ابھی تو یہ راز پردے اٹھے ہی نہیں. تیسرے دن پھر دستک، قیدی ہوں، روٹیاں 4 سیدوں کی، 5ویں پھر فضا کی رکھ دی. یہاں سے پہلے دن 5، دوسرے دن پھر 5، تیسرے دن پھر 5. دن گزر گئے 3، روٹیاں چلی گئی 15. خدا نے رکھی عدل کے ترازو پہ، فضل والوں کی روٹیاں. اب دوسرے پلڑے میں رکھنی تھی برابر کوئی چیز. خدا کو ملی اپنی جنت. خدا نے تولی جنت. اس کا مطلب کہ 15 روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہو گیا. جنت بک گئی 15 روٹیوں میں، اور ان میں سے 3 گئی ہیں فضہ کی. نہیں، اس کا مطلب فضہ آ گئی ہے جنت کے مالکوں میں سے. یا رسول اللہ، آپ نے جنت کے مالکوں میں اپنا نام نکلوا کے فضہ کا نام کیوں لکھ دیا؟ رسول نے فرمایا عجب نہیں کہ واضح رسول آئے کہ اگر میں اپنا نام لکھوا دیتا قیامت والے دن بہت سے ایسے آ جانے تھے جو میرے دوست ہونے تھے، آل کے دشمن ہونے تھے. میرے دوست ہونے تھے، آل کے دشمن ہونے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تیری آل کو نہیں مانا، تجھے تو مانا ہے. میں نے اپنا نام نکال کے دنیا کو بتا دیا ہے، جنت میں جائے گا وہی جو آل کا وفادار ہو. آل سے محبت جنت میں لے کے جائے گی. اللہم صلی علی محمد. کیا پڑھیں ابھی؟ جن کے دروازے پہ بیٹھنے والی سمجھ میں نہیں آئے. جس نے 22 سال صرف قرآن سے گفتگو کی ہے. راز فضہ نہیں پڑھے گئے. میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہو تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں. قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے. ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں. نبی کی 1 بیٹی تھی. اگر بیٹیاں 4 تھیں، مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھیں، چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ نے کو اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا، جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی. شجرہ کہاں سے چلا؟ وہ کہے گا سیدہ زہرا سے. تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ بیش یار حقیقت پہنچانے دیجیے گا. جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیجیے گا بہتر انداز میں. قطن گالم گلوچ کا نام مذہب نہیں. دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رد نہ ملے. میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان. حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں. آپ مجلسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے. ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں. مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد. حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا. یہاں ہندو آئے، یہاں سکھ آئے، یہاں عیسائی آئے. حسین کا دربار سب کے لیے. حسین ہر کسی کا محسن ہے. دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے. وہ جسم سے ڈولتے ہیں.
وہ بھی ملکی حالات کے پیش نظر. ہم آپ کی عقیدے نہیں تلاش کرتے. آپ جو بھی آئیں مجلس شبیر میں وہ حسین ابن علی کا بلایا ہوا ہے. لہٰذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کا پیغام دوں. سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی. نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین. جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا. باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے تمہارا مہمان ہوں. جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا. اس نے کہا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا. نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بٹھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا. بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتق اس کے نام لکھے. بیٹیاں 4 تھیں، جگیر ایک کو کیوں دی؟ چلیں دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں. میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہوں. اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجئے گا. جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی. بالکل خاموش ہو کے دلیل سن لیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ واہ واہ یا داد دیں، کوئی میرا ایک بھائی بات سے محروم رہ جائے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجئے. مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں. ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے یہ قبولیت. ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت. ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ ہے. یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا. شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں. پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا. نبی پہلے دن سے نبی تھے. میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں. سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ ہے پہلے دن سے نبی تھے. چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا. جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے. نبی بنے 40 سال کے بعد تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا. اب میرا سنی بھائی مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے. اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنو. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال. 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے. 11 سال. 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو. 6 سال. کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟
عمریں پوری کر کے دکھاؤ, عمریں پوری کرو, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم مان لیتے ہیں. ہم ضد والے لوگ نہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں. اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ. اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں. رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے. جناب خدیجہ عرب کی رئیسہ خاتون تھی. بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب. یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی. جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں. رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا. پھر یہ رسول کے گھر میں آئی. پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا. پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے, پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں تھیں. سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے, جو علی کی زوجہ ہے, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جو حجاب کبریا ہے, جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے, جسے قرآن میں کوثر کہا گیا ہے, جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے, جسے قرآن میں عطرت کہا گیا ہے, جس کی طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے, جس کے دروازے پہ تارا سجدے میں گر رہا ہے. وہ ایک ہی بیٹی ہے نبی کی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. میرا سنی بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے. آپ یہ نہ پوچھا کریں کہ آپ مانتے, تو آپ یہ ہم سے پوچھا کریں کہ آپ کیوں نہیں مانتے. اب دور منافقت کا نہیں, اب دور یہ ہے کہ کھل کے بات کی جائے. آپ ہم سے پوچھیں کہ آپ فلاں کو نہیں مانتے, جی آپ شیعہ نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے, کیوں بھی نہیں مانتے؟ ہم بی بی خدیجہ کو نہیں مانتے, ہم نبی کی باقی بیویوں کو نہیں مانتے. کہتے جی اس لیے نہیں مانتے کہ فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی, فلاں بیوی فلاں صحابی کی رشتہ دار تھی, یہ اس لیے انہیں چھوڑ دیتے. اگر ہم رشتہ داری دیکھ کے چھوڑتے تو ہم ام حبیبہ کو کبھی نہ مانتے. اگر ہم نے جی رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑنا ہوتا تو ام حبیبہ سے زیادہ خطرناک رشتہ داری کسی کی ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے, یہ معاویہ کی بہن ہے, یہ یزید کی پھپھی ہے. ہم انہیں نہیں مانتے, اسے مانتے. اب ہمارے گلے میں کسی نے رسی نہیں ڈالی ہوئی کہ اسے مانو, ہمیں کوئی گن پوائنٹ میں نہیں منوا کہ انہیں مانو. ہم نے خود اپنی مرضی سے مانا ہے, باقی خاندان میں کسی کو نہیں مانا. اکیلی اس مستور کو مان لیا. میں شیعہ گھر کی بچیوں کے نام اس بی بی کے نام پہ دکھا سکتا ہوں. اس بی بی کا نام ہے, ہم چوم کے سلام کریں. اب ہم سے پوچھو گے اسے کیوں مانتے ہو جب باقیوں کو نہیں مانتے؟ ہمیں تاریخ میں کوئی لمبے چوڑے واقعات نہیں ملے, صرف ایک ہی واقعہ ملا جس سے ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا. جب فتح مکہ کے بعد اس کا باپ بیٹی کو ملنے کے لیے گھر آیا تھا, اس نیک نیت والی بی بی نے یہ کہہ کے نبی کے چمڑے کا بستر اپنے باپ کے نیچے کھینچ لیا تھا, اٹھ جا بابا, یہ پاک ہے تو ناپاک ہے, اٹھ جا, یہ نبی کا پاک بستر, تیرا وجود نہ. اس نے نبی کا حیا کیا, ہم اس کا حیا کرتے ہیں. اس نے نبی کی عزت کی, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آل محمد کی عزت کرے اور شیعہ اس کی عزت نہ کرے. ہم تو اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ کوئی جانور بھی ان سے وفا کرے تو شیعہ اس کی شبیہ بھی بنا لیتے ہیں. عزت کریں گے ہم ہر اس شخص کی جس نے اولاد رسول کی عزت کی. نفرت کریں گے ہم ہر اس شخص سے جس نے اولاد رسول سے غداری کی. کتابیں آپ کی بھری پڑی ہیں لیکن آپ کو مولوی آپ کی کتاب تک نہیں جانے دے رہا. کتاب کی رسائی تک عوام کو نہیں جانے دیا. آپ کو صرف مولوی نے اپنے فتوے تک محدود رکھا. کتابیں کھولو, پڑھو کتابیں, پوچھو جا کے علماء کرام سے کہ چل ٹھیک ہے 4 بیٹیاں تھی نبی کی, مان لے. اس مولوی سے پوچھو کہ جناب زہرا نبی کی بیٹی تھی, وہ کہے گا ہاں تھی. اسے کہنا سر پہ قرآن رکھ کے بتا روتی ہوئی کیوں گئی.
इतना तो पूछ सकते हो। मरना नहीं, क़यामत वाले नबी को जवाब नहीं देना। जिस नबी से बख्शिश की उम्मीद रख रहे हो उसके सामने कैसे उठोगे? आंखें बरस पड़ी। मैं सुन्नी भाइयों के लिए 2-4 जुमले और पढ़ूंगा। तबलीग का हक अदा हो, मजलिस का हक अदा हो। जिस काम के लिए हम मजलिस करवाते हैं, शिया घर के बच्चे को बताएं इस घर की मजलूमियत का। सुन्नी भाइयों, आप तक पैगाम नहीं पहुंचा। बादशाह हुसैन आपको सुना, लंबा सफर करके आया। क्यों आया? इस कौम की दुआएं मेरी खिताबत के सहारे के लिए सब कुछ है। इस कौम का बच्चा मुझ फकीर को दुआ देता है। इस कौम की दुआएं मैंने समेट ली। अब जितनी जिंदगी बाकी है हक के ज़हरा पढ़ना है, मोहम्मद की बेटी का हक जमाने को मनवाना है। मैं मिन्नत करके कहूंगा, ये अयाम फातिमिया है, जमात-उस-सानी का चांद तलू हो। जिस तरह 10 मुहर्रम मनाते हो ऐसे जमात-उस-सानी मनाना। एक दौर था जब खौफ था, लोग बीबी की डर के शहादत नहीं पढ़ते, छुपाते थे। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले बीबी से माफी मांगता हूं, मोहम्मद की बेटी हमें माफ कर देना। हम अभी भी इतने कमजोर हैं कि हम आज भी तेरे कातिल का नाम मिंबर से नहीं ले सकते। रसूल की बेटी हमें माफ कर देना। बीबी हमसे हक नहीं अदा हुआ। सुन्नी मेरे भाई बैठे, चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो, वो थाने जाके सर पे कुरान रख के कह देना मैंने नहीं की। लोग कहते छोड़ो, कुरान उठा लिया। अब इसका फैसला अल्लाह की अदालत में होगा। लोग चोरों के कुरान मान लेते हैं, लोग शराबियों की कसमें मान लेते हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ में तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आया हूं, मेरे कई रिश्ते हैं तुमसे। हुसैन का ज़ाक करो, तुम्हारी नगरी में मेहमान हो, नबी का उम्मती हो। मैं सुन्नी भाइयों के लिए, शिया घर के बच्चे को पता है, मैं सुन्नी भाइयों के लिए कसमें देता हूँ। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे बतूल की विरासत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम, मुझे अकबर के जिगर की कसम, मुझे अब्बास के कटे हुए बाजुओं की कसम। ये कसमें दी है मैंने सुन्नी भाइयों के लिए। अब मैं बदुआ देता हूँ, मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले दिन नबी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए, हुसैन माथियों में से ना उठाए। मेरा शुमार अल्लाह यहूदियों के साथ करे। इतनी बड़ी बदुआएं दी हैं और कसमें दी हैं सिर्फ सुन्नी भाइयों के जुमलों के लिए। इतनी बड़ी कसम खा के मैं मुजफ्फरगढ़ के मिंबर पे कह रहा हूँ, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। घर आके मारा है मुसलमानों ने पैगंबर की बेटी को। कसम मैंने दे दी है, कातिल तुम तलाश करना। रखना जाके मौलवियों के सरों पे कुरान। वो लोग कौन थे जिन्होंने दरवाजे पे जाके मारा रसूल की बेटी? अपनी मौत नहीं मरी, मारा गया। जमात-उस-सानी का चांद तलू हो, मेरी कौम के मातमियों, काले कपड़े पहनना। सारी जिंदगी दुनियादारी के काम होंगे। दफ्तर जाते हो छुट्टी कर लेना, दुकान खोलते हो बंद कर देना। 3 दिन काले कपड़े पहन के घरों में बैठ के रोना। चौथे दिन तू बाजारों में आए, लोग तुझसे पूछे 3 दिन कहां था, फिर रो रो के बताना कत्ल हुई थी मोहम्मद की बेटी। सोग मना रहा था रसूल की बेटी का। कोई एक तो तुमसे पूछेगा किसने मारा था रसूल की बेटी को। ज़हरा से गद्दारी न करना। अगर चाहते हो, मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अगर चाहते हो कि पहली कब्र की रात, पहली रात अली कब्र में तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए, बतूल का हक ना छुपाना। लोगों को रोक रोक के ज़हरा की मुसीबत सुनाया करो। 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा का 4 घंटे दरबार में जाना एक तरफ। आज किसी भी नए शिया बंदे से पूछो, अली का हमला सुन के शिया हुआ, हसन की सखावत सुन के शिया हुआ, हुसैन की शहादत सुन के शिया हुआ।
وہ کہتا सब कुछ दर्दनाक है, शिया कर गया मुझे मोहम्मद की बेटी का दरबार जाना। 4 घंटे गई है, हाय हाय, मातमी हाथ का उठा के कह रहा है उम्र तो बता कितनी थी, जितनी करबला में हुसैन की अकबर की उम्र थी। सर पे कुरान रख के बताओ, बेटियों बहनों वाले बैठे हो, किसी ने 18 साल की बेटी को कमर झुका के चलते देखा है? मोहम्मद की 18 साल की बेटी कमर पे हाथ रख के कहती थी, बाबा तेरे जाने के बाद मुसलमानों ने इतना रुलाया है, बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, बाबा कमर मेरी झुक गई है, बाबा पसलियां मेरी शहीद हो गई। एक आलिम दीन मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने मजलिस में पढ़ी ज़हरा की शहादत। मजलिस खत्म हो गई, मोहम्मद रोते रोते चले गए। एक शख्स मजलिस में बैठा रोता रहा, लोग उसे उठा के लाए, उसने कहा मुझे उस आलिम दीन से मिलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो लेके आए, उन्होंने कहा किबला ये अभी तक चुप नहीं हुआ। उन्होंने सीने से लगाया, क्या लगा कौन सा जुमला जो तुझे खा गया? वो रो के कहता मैं मजहब का शिया नहीं हूं, अपने दोस्त के साथ मजलिस सुनने आया था, तूने पढ़ी है नबी की बेटी की शहादत, जितने दुख तूने पढ़े हैं इतने मोहम्मद की बेटी पे आए थे। उस आलिम दीन ने कहा आए थे, उसने रो के पांव पे गिर के कहने लगा, उसने कहा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, एक हड्डी टूट जाए बंदे को पूरी रात नींद नहीं आती। मैं सर पे कुरान रख के बताता हूं, जिसकी पसलियां टूटी हो उसे हर सांस में दर्द होता है। और मोहम्मद की बेटी की पसलियां टूटी हुई थी, अल्लाह जाने इतने दिन जिंदा कैसे रही। नहीं पढ़ी गई शहादत, रसूल की बेटी की शहादत पढ़ी नहीं गई। ये आएगा पर्दे से पर्दे वाला, फिर वो बताएगा कितनी जख्मी थी मेरी मां। मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, मुजफ्फरगढ़ वालों, नहीं पढ़ी गई ज़हरा की शहादत। शिया घर का हर फर्द रो लेता है कि नबी की बेटी का पहलू इसलिए जख्मी था कि दरवाजा गिरा था। दरवाजा गिरने से पहलू जख्मी नहीं हुआ। कोई सैयद बैठा है तो मुझे मेहमान समझ के माफ कर दे, सिर्फ दरवाजा गिरा नहीं, ज़हरा दरवाजे के नीचे थी। मुसलमान गुजरते रहे, रो रो के कहती रही या अली मेरी पसलियां शहीद। पहलू का दर्द भूल गया ज़हरा को। माफी मांग के तब जुमले पढ़ूंगा, हौसला कर लो, सांस ले लो, उतना रो लेना जितना हक बनता। तुम्हें सिर्फ मिंबर से इतना सुनाया गया कि नबी की बेटी का दरवाजा जला था, सिर्फ जलता हुआ दरवाजा सुन के तुम इतना रोए। मुझे शबीर का जाकर समझ के माफ कर देना, मैं किताबों से साबित करने को तैयार हूं, मुझे बतूल की गुर्बत की कसम। सैयदादा मुझे माफ कर देना, सिर्फ दरवाजा नहीं जला, मुसलमान बेल से लेके मोहम्मद की बेटी की छत पे चले गए। इन्होंने रसूल की बेटी की छत गिरा दी। इधर रसूल की बेटी की छत का गिरना था, बीबी ने अपनी चादर उठाई, कभी ज़ैनब को चादर के नीचे, कभी कलसूम को चादर के नीचे, रो रो के कहती रही ज़ैनब आज माँ से सीख ले, जैसे आज मैंने तुम्हें संभाला है। शामे गरीबा जब खेमे को आग लग जाए, हुसैन के यतीम इकट्ठे कर। सारी रात ज़हरा अपनी बेटियों को संभाल। माफी मांग के जुमले पढ़ूंगा, शहादत नहीं पढ़ सकूंगा। 2 दर सुनो और मैं सलाम करूं। बीबी को पहलू का जख्म भूल गया, सर पे कुरान रख के बताओ तुम्हें जाकरीन ने, मिंबर पे उलमा खुतबा ने सुनाया, जितनी देर जिंदा रही दाएं हाथ से। ऐसा ही है, कोई एक बंदा तो मुजफ्फरगढ़ पे मुझसे सवाल करे कि जख्मी पहलू था, हाथ से तस्बीह क्यों ना की? बीबी का तो पहलू जख्मी था, हाथ से तस्बीह क्यों ना की? तुम्हें हाथ वाला जख्म सुनाया ही नहीं गया, बीबी को भूल गया पहलू।
جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے سے اٹھی، بی بی نے پہلی بار اپنے گھر میں منظر دیکھا، علی کے گلے میں رسی۔ مجھے جملہ معاف کر دینا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپاؤں۔ علی کے گلے میں رسی تھی، مسلمان علی کو باہر لے کے جا رہے تھے، زینب سر کے بال کھول کے رو رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی اماں میرے بابے کو انہوں نے قیدی کر لیا ہے۔ زہرا کو پہلو کا زخم بھول گیا، بی بی نے علی کی ابا پہ ہاتھ ڈالا، ایک کمینے نے اپنی تلوار کا دستہ نکالا، اس نے زہرا کے ہاتھ میں ذرا ماری، رو کر یا علی میری انگلیاں شہید، یا علی میری انگلیاں شہید ہو۔ یہ علی کو لے کے گھر سے باہر گئے، ان کا علی کو لے کے گھر سے باہر نکلنا تھا۔ زہرا کو اب کچھ نہ سوچا، نبی کی بیٹی روتی ہوئی کمرے میں گئی، بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، رسول والا امامہ سر پہ رکھا، رسول والی ابا کاندھے پہ لی، بی بی بابے کی قبر کی طرف چلی۔ ادھر علی دربار میں پہنچ گئے تھے، تاریخ کا جملہ روایت پڑھنے لگا ہوں، ادھر علی مسجد میں داخل ہوئے، کتابیں کہتی مسجد نبوی کی دیواروں نے اٹھنا شروع کر دیا، اتنی اونچی ہو گئی مسجد کی دیواریں، کتابیں کہتی ہیں کہ گھوڑا گزر سکتا تھا۔ علی نے دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حسن کی آواز آئی بابا ہماری ماں نانے کی قبر میں چلی گئی ہے۔ علی نے انگڑائی لی، علی کی رسیاں ٹوٹی، علی رو کے لئے زہرا بددعا نہ کرنا، زہرا بددعا نہ کرنا۔ تڑپ گئی رسول کی بیٹی، رو کے کہتی یا علی میرا پہلو زخمی ہوا، میں نے بددعا نہیں کی، میری انگلیاں شہید ہوئیں، میں نے بددعا نہیں کی، لیکن یا علی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں بھی زندہ ہوں، تیرے گلے میں رسی آ جائے، یہ زہرا سے برداشت نہیں ہوگا۔ علی بطول کو لے کے گھر آ گئے، سیدوں کی چھت گر چکی تھی، دروازہ سیدوں کا جل چکا تھا۔ میرے مولا امام حسن کا ایک نوحے کا جملہ ہے، پورا نوحہ پڑھوں تو میرا جگر پھٹ جائے، ایک نوحے کا ایک جملہ صرف اٹھا کے پڑھنے لگا۔ میرے مولا حسن نے روتے ہوئے ماں کے جنازے میں ایک نوحہ پڑھا، اس نوحے کا ایک جملہ تھا، میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے بڑے دن ہو گئے اپنی ماں کو قنوت مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، میری ماں کے ہاتھ نماز میں قنوت کے لیے نہیں اٹھتے۔ محمد کی بیٹی اتنی زخمی تھی، کون کون سا درد پڑھوں میں رسول کی بیٹی کا۔ میں منبر پہ دعا کر رہا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے حصے کی دعا بھی ہو جائے گی، مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ اولاد چھوٹی ہو، کسی کی ماں نہ مر جائے، اولاد چھوٹی ہو نا، اللہ نہ کرے باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے، ماں باپ بن جاتی ہے، اسے کسی کے برتن دھونے پڑے، کسی کے گھر کی صفائی کرنی پڑے، وہ اپنے بچے پال لیتی ہے۔ بچے چھوٹے ہوں، ماں مر جائے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی، پھر رشتہ دار خواتین آتی ہیں، کوئی کہتی ہیں کہ یہ بچہ مجھے دے دے، کوئی کہتی ہے یہ بیٹی مجھے دے دے، تجھ سے نہیں پالے جانے، میں تجھے پال کے دے دوں گی۔ زہرا کی شہادت کے بعد علی زیادہ دیر مسجد میں رہتے تھے۔ ایک دن سلمان نے پوچھا یا علی مسجد میں بیٹھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا کیا کروں، میں گھر جاتا ہوں میری زینب رو رہی ہوتی، میں کبھی حسنین کو چپ کرواتا ہوں، کبھی اپنی شہزادیوں کو چپ، صرف ایک احساس پڑھوں گا اور سلام کروں۔ چلی گئی دنیا سے رسول کی بیٹی، مدینے میں ہو گئی خاموشی، اب کسی کو زہرا کے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، اب کوئی تکلیف نہیں سمجھتا تھا۔ سیدوں کے گھر میں زہرا کے یتیم سسکیاں لے کے روتے تھے۔ برداشت کر سکو تو میرا خیال ہے کہ اس روایت کے بعد نہ مجھ سے پڑھا جائے نہ تم سے سنا جائے۔ سیدہ کی تدفین کے بعد پہلی جو رات آئی ہے نا، جتنے بیٹھے ہو کون سا گھر ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ ہر گھر نے موت دیکھی۔
اولاد چھوٹی ہو نا، ماں مر جائے، سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے پہلی رات۔ سارا دن بچے رہتے ہیں مہمانوں کی گود میں، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے۔ ماں کا جنازہ اٹھنے لگتا ہے، کوئی کہتا بچوں کو باہر لے جاؤ۔ ماں دفن ہو جاتی ہے، بچوں کو نہیں پتا ہوتا۔ جب پہلی رات آتی ہے نا، پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب بچے آ کے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں ہماری اماں کہاں ہے، چھوٹا بچہ کہتا مجھے ماں کے ساتھ سونا ہے۔ پھر اس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ جانے جس گھر میں اولاد ہے اسے میرا مولا اولاد کا کبھی دکھ نہ دے، ہر اولاد میں ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ چیخوں کے ساتھ اگلا جملہ سن لینا، تدفین زہرا کے بعد پہلی رات آئی ہے علی کے گھر میں۔ علی نماز شب کے لیے مصلی عبادت پہ آئے۔ فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز نہ پڑھنا۔ علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ آواز ہے یا علی چراغ روشن کیجئے۔ علی نے چراغ روشن کیا۔ فضا کی آواز ہے وہ مٹی پہ تیری زینب لیٹی ہے، وہ ریت پہ تیری کلثوم سوئی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن لیٹا ہے۔ یا علی مجھے تیری غربت کی قسم ہے، میں پورا گھر چھان آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا۔ علی نے اپنی تلوار نکالی، علی مدینے کی گلیوں میں آئے۔ علی کی آواز آئی حسین تجھے بابا ڈھونڈنے آیا ہے۔ جب علی روتے روتے جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہے تھے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر واپس آ جا، اماں میری حویلی اجڑ گئی، اماں میرا گھر خالی ہو۔ لعنت اللہ علیہ۔ معزز سامعین، اب جن